الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے۔ جو کچھ آپ سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان دوں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم یعنی بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ، بہت ہی ادب احترام کے ساتھ اپنے پاس بیٹھا لیا۔ حاضرین نے عرض کیا، وہاں بیٹھے موجود لوگوں نے یہ کہا کہ یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں تو دیوانہ کہتے تھے، مگر آج آپ ہی نے ان کو اس قدر عزت دی اور تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بیٹھا لیا، آخر ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، یعنی اتنی عزت دینا جس کو آج تک ہم لوگ دیوانہ کہتے آئے ہیں، تو میں نے ایسا بلا وجہ نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ عز و جل آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بیٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ کیا ہے؟
اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، تو سنا آپ نے کہ آج تک جسے گلی محلے معاشرے میں دیوانہ سمجھا جا رہا تھا، اسے صرف قرآن مجید کی اس آیت کی برکت اور نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے کتنا بڑا انعام ملا کہ معاشرے کو جو دیوانہ لگتا تھا اسے نبی پاک کو پیارا لگتا تھا۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ہم اس آیت کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو بھی درود شریف یاد ہو وہ پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل جہاں ہماری دعا قبول ہوگی وہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی یعنی خاص توجہ نصیب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان ہو جائیے، اس کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اسے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمت اللہ ولی لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور با سے مراد بر یعنی احسان بھلائی ہے، اور الف سے مراد الفت یعنی محبت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور گناہ گاروں کا گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان 5 بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، جب ماہ شعبان ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے
دور میں، ان کے وقت میں آتا تو ان کی تیاریاں کیا ہوتی تھی، وہ شعبان کا مہینہ پا کر کیا کرتے تھے؟ آئیے اس کی چند جھلکیاں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن کریم کی تلاوت پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ قربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام یعنی قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد ہوتی یعنی شریعت کی طرف سے سزا ہوتی تو اس پر جاری کرتے، اور بقیہ کو جن کو مناسب سمجھتے انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرض ادا کر دیتے، اگر دوسروں سے لینا ہے تو اس قرضے کو وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان اعتکاف کی سنت پر عمل کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر شوق جذبہ تھا، مگر افسوس کہ آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی اسلامی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے مہینوں دنوں میں رب الانام کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں، نئے نئے پلان بناتے ہیں، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ ماہ رمضان میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ صد کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ اب دم توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے کے مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورت کے چیزوں کو انہیں دے دیتے، یہاں تک کہ جب اس کے ہاتھ میں آتا اور وہ دوسروں کو محتاج پاتے، ضرورت مند دیکھتے، تو خود انہوں نے دوسرے سے لیے ہوئے چیز کو اسے دے دیتے، وہ اسے آگے بڑھا دیتا، یہاں تک کہ وہ چیز جس کی ہوتی لوٹ کر اس کے پاس پہنچ جاتی۔ یہ تھا پہلے کے مسلمانوں کا ایک دوسرے مسلمان کی ہمدردی کا جذبہ، مگر کہ آج نہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی کا جذبہ ہمارے دلوں میں رہا، نہ ہی ماہ رمضان جیسی عظیم برکت والے مہینے میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کا شوق رہا۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا
انبیاء کرام علیہ السلام کے سرتاج صاحب معراج تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے، یعنی اتنا زیادہ رکتے کہ جیسے مہینے کے 30 روزے ہیں تو سمجھنے کے لیے 20-25 ایسے رکھ لیتے، ایسا لگتا کہ پورے مہینے کا آپ نے روزہ رکھا ہے، بلکہ کبھی کبھی آپ کثرت کے ساتھ اس مہینے کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بابرکت مبارک مہینے میں لا تعداد گناہ گاروں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر ان مبارک رات میں، ان مبارک دنوں میں، اس مبارک مہینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی گناہ کو معاف کرنا اپنی جگہ ہے، اس پر نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، حدیث پاک سنتے ہیں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرما دیتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے، یعنی قتل کرنے والے بھی اس مبارک مہینے اور خاص شب براعت کی رات میں بھی بخشا نہیں جاتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کثیر احادیث مبارکہ میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، رشتے توڑ دینے والے، بات بات پر ناراض ہو کر رشتے توڑے بیٹھے ہیں، بات نہیں، تعلقات نہیں، ایسے لوگ اور جو شراب کے عادی ہے، ان لوگوں پر اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ایسے مبارک گھڑی میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہت ساری احادیث میں شراب پینے والے، شراب بنانے والے، اس کا مشورہ دینے والے اور سود کا لین دین کرنے والوں کے بارے میں روایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر رحمت تو نہیں فرماتا، مگر غضب کی نظر اس کی طرف ضرور کرتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے پیاری اسلامی بھائی، حدیث پاک میں شراب کو تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے، گناہوں کا یہ سردار ہے۔ شراب ایک ایسی بدترین چیز ہے کہ اس کو اپنے حد سے نیچے اتارنے کے بعد، یعنی پی لینے کے بعد انسان اپنا ہوش گوا بیٹھتا ہے،
انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، نشے میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہے جو وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ پیاری اسلامی بھائیوں، یقیناً اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، بلکہ دنیا میں دو طریقے کا ذہن رکھنے والے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک وہ کہ مال ہے، پیسے ہیں تو سب کچھ ہے، اگر مال و دولت نہیں ہے، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ذہن سوچ رکھنے والے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری مرضی ہے، ہم کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا ہے، میری زندگی میری مرضی، میری لائف میری پسند۔ ایسے دو سوچ رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ شراب بیچتے ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس دولت ہے تو سب کچھ ہے، چاہے وہ دولت حلال طریقے سے کماؤ چاہے حرام سے کماؤ، حتیٰ کہ شراب بیچ کر کماؤ، تو سوچئے کہ شراب ایک ایسی بدترین چیز ہے کہ اس کو پی لینے کے بعد نہ جانے کتنے کے گھر اجڑ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے رشتے میں درار پڑ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے کے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر کے سکون کو چھین کر کیا اپنے لیے ہم بھلا کر سکتے ہیں؟ شراب بیچ کر، پی کر، پلا کر کیا لوگوں کی تکلیفوں کے باعث بن کر ہم اپنے گھر کی خوشحالی ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو جب دنیاوی طور پر ہم شراب پی کر یا پلا کر یا بیچ کر یا اس کا مشورہ دے کر کامیابی نہیں پا سکتے تو پھر بتائیں کہ آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ آنے سے پہلے شب برات یعنی نجات کی رات آنے سے پہلے اگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لے۔ اگر ہمارے اندر بے نمازی پن ہے یا ہمارے گھر میں کسی کے اندر نماز سے دور رہنے کا شوق ہے تو ان چیزوں کو ختم کر لے۔ اگر ہمارے اندر شراب کی عادتیں ہیں، شراب پینے کے ہم شوقین ہیں تو اس بری خصلت سے توبہ کر لے۔ اگر سود کا لین دین ہے یا اس طرف ہمارا رجحان ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک گھڑی آنے سے پہلے ہم رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ رب تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ گناہ گاروں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے، مگر ان لوگوں کو جو فہرست میں گنائے گئے شراب پینے والے، ماں باپ کو ستانے والے، رشتے توڑنے والے، ان لوگوں پر نظر رحمت اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ یہ اپنے گناہ سے سچی توبہ نہ کر لے۔ تو اگر ہم سچی رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ہماری بھی بگڑیاں بنائے گا، ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔